بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ شہر اب سے تقریباً 4100 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ نے آباد کیا تھا۔ یہی شہر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی آبادی تھی اور نہ پانی اور نہ سبز کا نشان، مگر خدا تعالیٰ کو اس زمین کا مرتبہ ساری دنیا سے بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس میدان میں پہنچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا دیا اور اپنے بیوی اور بچوں کو اس ویران اور چٹیل میدان میں پہنچا کر آ گیا۔ حضرت حاجرہ یہاں حیران اور پریشان پھر رہی تھی۔ ان کی گود میں بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ خداوند کریم نے وہاں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب آ کر زمین پر اپنی پاؤں کی ایڑی ماری اور خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی وہ چشمہ ہے جو زمزم کا کنواں کہلاتا ہے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے اس خشک اور ویران علاقے میں پانی جاری کر دیا اور حضرت حاجرہ صبر و سکون کے ساتھ یہاں تنہا رہنے لگی۔ یہاں پانی دیکھ کر پرندے آنے شروع ہو گئے اور ہر وقت ان کے جھنڈ اڑنے لگے۔ اتفاق سے اس زمانے میں یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ یہ قبیلے بنی جرہم کا تھا جو پانی کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے پہاڑوں پر پرندوں کی جھنڈ اڑتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اور پھر ڈھونڈتے ہوئے وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت حاجرہ کے پاس آ کر ان سے وہاں رہنے اور پانی استعمال کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجرہ اپنی تنہائی سے گھبراتی تھی۔ انہوں نے اس قبیلے کو قافلے کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ اور اس طرح یہاں حضرت حاجرہ کے بعد پہلی آبادی قبیلے جرہم کی ہوئی۔ اس کے بعد یہاں آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آ کر بسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سرزمین جس کو اس وقت تنہا کہتے تھے ایک چھوٹی سی بستی بن گیا۔ حضرت حاجرہ کو یہاں رہتے ہوئے 15 سال گزر گیا۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بھی 15 سال ہو گئے تھے کہ ایک روز حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والدہ کو زمزم کے کنویں کے قریب ہی ایک جگہ دفن کر دیا۔ حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آئے۔ خدا پاک نے ان کو حکم دیا تھا کہ اسی بستی میں ایک کعبہ تیار کرو جو خدا کا گھر کہلائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملے تو ان سے یہ بات بتائی کہ مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں ایک گھر بناؤں جہاں لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ تم اس کام میں میرا ہاتھ بٹانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں چننے کے لیے وہ جگہ بتائی جہاں آج تک بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً باپ کا حکم مانا اور تعمیر کے لیے پتھر وغیرہ اکٹھا کرنی شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
दीवारें बनाना शुरू कर दी। इस तरह कुछ अरसे के बाद काबा तामीर हो गया, जहां लोग खुदा ताला की इबादत करने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा ताला के बुजुर्गीदा रसूल थे और तमाम उम्र लोगों को खुदा ताला की इबादत करने और सीधा रास्ता पर चलने की तबलीग फरमाते रहे। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। उसके बाद खुदा ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाया और उन्होंने लोगों को खुदा का पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरह मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सच्चा मजहब फैलने लगा। खुदाए पाक ने लोगों के दिलों में अपने पाक घर की इज्जत और मोहब्बत डाल दी और दूर दूर तक उसकी शोहरत बढ़ गई। आखिर 100 साल तक लोगों को तबलीग करने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए। आपकी शादी मक्का ही में हुई थी और यहीं आपके वालिदा भी रहती थी, यहाँ तक कि जब आपकी नस्लें बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उनमें से कुछ लोग दूसरे शहरों में जाकर बस गए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करिएगा।